اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور عنوان گفتگو ہے جب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف پردہ غیب میں ہے تو ان کا پردہ غیب میں ہونا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے۔ اس عنوان پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج تیسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امام جب پردہ غیب میں تشریف رکھتے ہیں تو دو قسم کے فائدے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ ایک جو ہے عمومی فوائد ہے یا فائدے ہیں جو تمام انسانوں تک پہنچتے ہیں۔ ایک جو ہے خاص فوائد ہے جو امام کے خاص چاہنے والوں تک، امام کے محبین، عاشقین اور امام کے شیعوں تک وہ فیوزات پہنچتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلے جو عمومی جو فائدے تھے ان میں سے ہم نے پہلے نمبر پر عرض کیا، مختصر میں اشارہ کرتا ہوں۔ زمین و آسمان کی بقا ہے، اب میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ امام جعفر صادق نے امام سجاد سے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں بھی امام سجاد نے بیان فرمایا ہے کہ نحن ائمۃ المسلمین وحجج اللہ علی العالمین ونحن امان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء۔ اس روایت میں بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح ستارے جو ہے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہے، اسی طرح ہم یعنی ہم اہل بیت علیہم السلام جو ہے اہل زمین کے لیے باعث امان ہیں۔ اور پیغمبر نے بھی بیان فرمایا، ایک روایت میں پیغمبر سے ایک روایت ہے، اس میں پیغمبر گرامی اسلام نے بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہے اہل زمین کے لیے باعث امان ہے، جس طرح ستارے جو ہے اہل آسمان کے لیے باعث امن ہے یا امان ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد جو ہے جو عمومی فائدہ ہے، جو جس طرح پردے کے پیچھے یا جس طرح مثلا بادل کے پیچھے جو سورج انسانوں کو نفع دیتا ہے، اسی طرح امام زمانہ پردے غیب میں ہوتے ہوئے انسانوں کو نفع دیتا ہے۔ دوسرے مرحلے پہ اب اگر ہم آئیں تو عمومی فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اجتماعی جو ہے فوائد، دوسرے نمبر پر وہ کیا ہے؟ اجتماعی عذاب سے نجات ہے۔ گزشتہ انبیاء اور گزشتہ امتوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف امتیں جو ہیں نابود ہو گئی ہیں، اور مختلف امتوں پہ بلائیں نازل ہوئی ہیں کہ انہوں نے جب خدا کے دکھائے ہوئے راستے کو ترک کر دیا اور خدا کے ریڈ لائن کو جب کراس کیا تو خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور بلائیں ان پر نازل ہوئی اور وہ ساری امتیں غرق ہوئی۔ تو لیکن اس امت میں اجتماعی عذاب خدا نے اٹھایا ہے دو وجہ سے، ایک تو پیغمبر کی وجود کی طفیل سے، دوسرے نمبر پر جو ہے پیغمبر کے جانشین اور استغفار کرنے والوں کی طفیل سے۔ وہ استغفار کرنے والوں میں سے اہم ترین جو شخصیت جو حقیقی معنی میں استغفار کرنے کی تمام لوگوں کے بارے میں یا مؤمنین مسلمانوں کے بارے میں جو استغفار کرنے والی ذات ہے وہ پیغمبر کے حقیقی جانشین حضرت حجت قائم آل محمد ہے۔ ان کے استغفار کی طفیل سے جو ہے خدا جو ہے عمومی بلائیں نازل نہیں فرماتے۔ تو امام زمانے کی طفیل سے جو ہے عذاب عمومی سے لوگ نجات پاتے ہیں، تو یہ بھی فائدہ ہے عموم انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد دین اسلام کی حفاظت ہے، امید کا زندہ ہونا ہے، اور اہل زمین و آسمان پر برکات کا نزول ہے۔ وہ جس طرح قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اب دیکھیں قرآن میں خداوند رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں بھی کہ اگر اہل زمین جو ہے ایمان لے آئے اور تقوی الہی اختیار کریں، پرہیزگاری کے اس دائرے میں شامل ہو جائے، داخل ہو جائیں، تقوی اختیار کرے تو کیا کرتا ہے خدا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ خدا جو ہے برکات آسمان و زمین جو ہے ان انسانوں پر کیا ہے؟ کھول دیتے ہیں، یعنی رحمت کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، تمام نعمات فراوان ان اہل ایمان اور اہل تقوی کو خدا عطا کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے ایمان اور تقوی۔ تو
امام زمانہ کے بارے میں بھی بہت سے مفسرین نے بیان فرمایا ہے اور روایت کی روشنی میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف بھی کیا ہے، امام کی عظمت یہ ہے کہ ان آیات میں جو ہے امام زمانہ پر ایمان رکھنا، یعنی امام زمانہ جب پردے غیب میں ہے ان پر بھی ایمان رکھنا کہ مومن کی علامت میں شمار کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مومن کی علامت میں سے کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یؤمنون بالغیب، یہ یؤمنون بالغیب کو جو ہے اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھنے سے مراد کیا ہے؟ امام زمانہ جب پردہ غیب میں ہوں گے اور امام زمانہ غیبت کبریٰ میں ہوں گے تو امام کے غیب پر ایمان رکھنا بھی کیا ہے؟ لازمی ہے، ضروری ہے اور مومن کی علامت ہے۔ بس یہاں پر بھی کہا کہ اگر ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو خدا برکات آسمان و زمین ان انسان پر نازل کریں گے، برکات کے دروازے کھولیں گے، اور امام زمانہ پر ایمان رکھنا بھی مومن کی علامت ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایمان بالغیب بھی مومن کی علامت ہے۔ ایمان بالغیب سے مراد امام زمانہ کی غیبت پر ایمان رکھنا۔ تو قرآن نے بھی کہا کہ جب ایمان بالغیب ہو یہ مومن کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے، لہٰذا خدا برکات اور رحمت کے دروازے اس انسان پر کھول دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جو فیوزات عمومی میں سے ہے جو ہر انسان کے لیے مل رہے ہیں۔ اور اب آتے ہیں کچھ خصوصی فوائد یا خصوصی فائدے جو انسان کو ملتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جاہلیت کی موت سے نجات ہے۔ دیکھیں ہر دور کے انسان، یا یوں کہوں ہر انسان اپنے امام کے ساتھ، اپنے دور کے امام کے ساتھ، اپنے دور کے معصوم کے ساتھ خدا محشور کرے گا، لیکن اب ہمارے جو امام ہے وہ پردے غیب میں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، ہر انسان یہ سوال کرنے کا حق ہے، یہ سوچنے کا حق ہے، یہ تحقیق کرنے کا حق ہے کہ ہمارے دور میں معصوم کہاں ہے۔ بس ہم جب سوال کرتے ہیں معصوم کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہے۔ پردہ غیب میں جانے کی وجہ کیا ہے، علتیں کیا ہے؟ اس میں سے سب سے بڑی ایک علت خود ہماری بدقسمتی سمجھے یا انسانوں کی گناہ ہے کہ انسان جو ہے یا افراد جو ہے امام زمانے کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کر سکے، اس وجہ سے جو ہے امام پردہ غیب میں چلے گئے۔ جب ہم امام کی پہچان حاصل کریں گے، امام کو پہچانیں گے، جب پہچاننے کے بعد اگر یہ انسان اس دنیا سے چلا جائے، وہ جہالت کی موت سے نجات حاصل ہو کے اور جہالت کی موت سے نجات حاصل کر کے اس دنیا سے چلا جائے گا، کیونکہ متعدد روایت میں ہم اہل سنت کی کتابوں میں اور ہم اہل تشیع کی کتابوں میں متعدد روایات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور و معروف روایت ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص اس دنیا سے اس طرح چلا جائے کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان کر اس دنیا سے چلا جائے تو گویا وہ جہالت کی موت مرا ہے، اس پر جہالت کی موت آئی ہے، یعنی وہ جاہل اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ لہذا امام جب زندہ اور امام پردے غیب میں ہے، ہم امام کی معرفت کی حاصل کرتے ہیں اور امام سے نزدیک ہونے کی ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں صبح پڑھتے ہیں، دعائیں ظہور تاجر امام زمانہ پڑھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تو ہماری معرفت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور امام سے قریب ہو جاتے ہیں۔ جب امام سے قریب ہوں گے، جب امام کی معرفت میں ہمارے قلوب میں اضافہ ہوں گے تو انسان جہالت کی موت سے خدا انسان کو نجات دے گا۔ اب آتے ہیں امام کی فوائد خصوصی میں سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ جہالت کی موت سے نجات۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ مؤمنین کے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ امیر المؤمنین کی ایک روایت میں مولا فرماتے ہیں کہ افضل العبادہ الصبر، یا اسی طرح فرمائے الصمت، بہترین عبادت صبر ہے، سختیوں پر، پریشانیوں پر، مشکلات پر صبر کرنا بہترین عبادت ہے، خاموش رہنا عبادت میں شمار ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ انتظار الفرج، اور ان تمام سے بڑھ کر کیا ہے؟ انتظار فرج ہے۔ امام زمانہ جو ہے سب سے بڑی فضیلت ہے اور خدا انسان کو ثواب
عنایت کرتا ہے، خدا جو ہے اس کا اجر اس انسان کو عطا کرتا ہے۔ تو دوسرا جو فائدہ ہے انسانوں کے لیے وہ فائدہ یہ ہے کہ انسان جب امام کے انتظار کریں گے تو انسان کے نامہ اعمال میں روزانہ خدا ثواب لکھتے جائیں گے۔ حتیٰ بعض روایت میں ہے کہ احد و خندق و حنین و بدر و ان تمام شہداء کے ثواب بھی منتظرین امام زمانہ کو خدا عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس دعا۔